نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصے قبل عرب کی سرزمین پر ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اس سرزمین پر کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد واقعہ فیل یا اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستوں، ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اسکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستوں، واقعہ فیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہہ صبا، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسے کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پیخانہ پوت دیا۔ ابراہہ کو جب پتہ چلا تو وہ سخت برہم ہوا اور 60,000 کا لشکر جرار لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک بہت زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابراہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ لیکن جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی میسر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح بھی نہ اٹھا۔ لیکن جب ہاتھی کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی جانب کیا جاتا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن جیسے ہی کعبے کی طرف کیا جاتا تو ہاتھی دوبارہ بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ دوستوں، یہ چڑیا ابابیل اور کمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں تو بہت چھوٹی تھیں مگر جس کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو بھی نہیں لگیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگتا رہا۔ پھر بھاگنے والے ہر جگہ گر رہے تھے، ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابراہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑنا شروع ہو گئے اور وہ صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا اور آخر کار ابراہہ صبا مر گیا۔ ابراہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے مختلف گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر چھپ گئے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہوا تو وہ اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ دوستوں، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصے قبل پیش آیا۔ در حقیقت یہ ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر کی تھی۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں اس کی خبر آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بہت گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ بھی لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کیا۔ اب چونکہ یہی 2 حکومتیں اس وقت دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کے بعد دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھنا شروع ہو گیا۔ یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے اپنے تقدس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس کی خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالاتر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ دوستوں، چونکہ واقعہ فیل رونما ہو چکا تھا اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو خاندان ہاشمی میں آپ کو حضرت عبد المطلب کی نظر کے بارے میں آگاہ کیا تھا، تو چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کی اولاد میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان کے نام لکھے اور ہیبل کیم کے حوالے کیا۔
کیم نے قرآن نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے حضرت عبداللہ کے بھائی اور حضرت ابو طالب آڑے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنی نظر کا کیا کروں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون کے پاس جا کر اس کا حل دریافت کریں۔ حضرت عبد المطلب ایک عورت کے پاس چلے گئے اور اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں، اگر تو حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اور اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے، اور پھر اونٹوں کا نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس کے بعد 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، مگر ہر قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا، اور اسی طرح قرآن اندازی کرتے کرتے جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی بھی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی کہ دید کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی، اور اسلام نے بھی اس مقدار کو برابر رکھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔